مجاہد کہتے ہیں کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کی صورتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اگر اس کا بیٹھنا اٹھنا اچھے لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو ان یاروں اور دوستوں کی بھیڑ اس کی آنکھوں کے سامنے لائی جاتی ہے، اور اس کا بیٹھنا اٹھنا برے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ لوگ اس کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ حضرت یزید بن شجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی بات نقل کی گئی ہے۔ تو اے دوست، تو ابھی سے اپنا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے پاس کر لے اور نیکوں جیسی اپنی شکل سیرت بنا لے تاکہ انجام اچھا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ دوستو، ربیع بن برہ نام کے ایک عبادت گزار بصرہ میں رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک آدمی مرنے لگا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کو کہہ رہے تھے، لیکن اس کی زبان سے نکل رہا تھا، شراب کا گلاس تو بھی پی مجھے بھی پلا، شراب کا گلاس تو بھی پی مجھے بھی پلا، اسی طرح کہتا ہوا مر گیا۔ اہواز ایک جگہ کا نام ہے جس میں ایک آدمی کا انتقال ہو رہا تھا۔ لوگ اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کو کہہ رہے تھے، لیکن وہ تھا کہ اپنی دھن میں مست کچھ بک رہا تھا۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں عقل مند انسان کون ہے؟ سنیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند انسان یعنی کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے، اور بیوقوف آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کی بات مانے اور اللہ سے اچھی تمنائیں رکھے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عقل مند وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھے یا دنیا والے اس کو دانا سمجھدار سمجھے، بلکہ جسے اللہ اور اس کا رسول عقل مند سمجھے وہ عقل مند ہے۔ اور اللہ اور رسول کی نگاہ میں عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اسے برائی اور منچاہی باتوں سے روکے، ہر وقت اپنا مصاحبہ کرتا رہے، کسی وقت بھی چیکنگ سے لاپرواہ نہ ہو، اپنی منمانی اور جی چاہی کرنے لگے اور خدا کی بتائی ہوئی حدوں کو توڑ کر آزاد ہو جائے۔ اور وہ آدمی ہر وقت آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر موت کے بعد والی زندگی کی فکر رکھ کر اس کو بنانے اور وہاں کی کامیابی کی تیاری کرتا رہے۔ اور خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں نادان اور بیوقوف وہ ہے جو اپنی زندگی کی لگام اپنے نفس کے ہاتھ میں دے دے، وہ دن رات اپنے نفس کی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگا رہے اور پھر بھی خدا کے فضل و کرم کی امید رکھے، یعنی پوری زندگی تو اللہ کی نافرمانیوں میں بتا دی اور صرف زبانی جمع خرچ آرزو سے جنت کا امیدوار رہے۔ سچ جانے ایسا آدمی ٹوٹے اور گھاٹے میں ہے۔ دوستو، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کے وقت بہت گھبرا رہے تھے۔ کسی نے کہا آپ جیسے بزرگ اور یہ گھبراہٹ، اس سے پہلے تو آپ کا ایسا حال کبھی نہ ہوتا تھا۔ کہنے لگے سفر بہت لمبا ہے، خرچ پاس نہیں ہے، کبھی اس سے پہلے اس کا راستہ نہیں دیکھا، آقا اور سردار کو دیکھنا ہے، کبھی اس سے پہلے دیکھا نہیں، ایسے خوفناک منظر دیکھنے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے، مٹی کے نیچے اکیلے کو قیامت تک رہنا پڑے گا، کوئی مونس من لگانے والا پاس نہیں ہے اور کوئی ساتھی نہیں ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر وہاں یہ سوال ہو گیا کہ حبیب 60 سال میں ایک تسبیح بھی ایسی لا جس میں شیطان کا کوئی اثر نہ ہو تو اس کا کیا جواب دے گا؟ حالانکہ ان کا یہ حال تو اس کے باوجود تھا کہ 60 سال کی عمر میں دنیا سے تھوڑا سا بھی لگاؤ نہ تھا۔ ایک ہم ہیں جو کسی وقت بھی گناہوں سے دور نہیں رہتے، دن رات ہر وقت شیطان کی خوشامد اور چاپلوسی میں لگے رہتے ہیں، اپنے نفس کو اتنا اونچا کر رکھا ہے کہ وہ کسی بھی وقت خدا کی طرف آنے، موت اور قبر کو سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آپ خود ہی سوچ لیجئے اور ان سب قصوں کے بعد فیصلہ کیجئے کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ ہمیں اپنے مرنے، قبر میں جانے اور خدا کے سامنے کھڑا ہونے کی فکر ہی نہیں، آخری وقت دنیا سے جانے کی لاچاری، موت کی سختی، قبر کی تنگی اور تاریکی، منکر نکیر کا ڈر، پل صراط پر بال سے باریک تلوار سے تیز جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس کے اوپر ہر آدمی کو گزرنا پڑے گا، چلنے کی روری، قیامت کی بھیانک گھڑی اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کی ہم کو کوئی فکر نہیں۔ یہ سب منزلیں بہت زیادہ مصیبت والی ہیں، جلد ہم سب کو ان سے واسطہ پڑے گا۔ اس کے باوجود ہماری یہ حالت ہے کہ ہمیں کوئی رنج، ملال اور غم نہیں کہ کل مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ درپیش سب کے واسطے یہ منزل عجیب ہے، درپیش سب کے واسطے یہ منزل عجیب ہے، امیدیں بڑی بڑی، اجل ان قریب ہے۔